آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بھارتی مداخلت کسی سے پوشیدہ نہیں رہی۔ ٹھوس شواہد ہیں کہ بھارت دہشت گرد نیٹ ورکس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاکستان آرمی ملکی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مکمل تیار اور پرعزم ہے۔ کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب کی تفصیل کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ بلوچستان کا امن پاکستان کے روشن مستقبل سے جڑا ہے، کوئی قوت اسے سبوتاژ نہیں کر سکتی۔ ISPR کے مطابق قبائلی عمائدین نے جرگے میں ریاستی اداروں کے ساتھ مکمل یکجہتی اور ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ ہفتے کو ہوئے جرگے میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں جاری کی پراکسیز جنگ شدت اختیار کر چکی ہیں۔ فتنہ الہندوستان جیسے گروہوں کو مقامی حمایت دینا ملکی دشمنی ہے۔ امن و ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے دہشت گردوں کو کچل دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے قبائلی عمائدین کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ عوامی سطح پر شمولیت اور مقامی تعاون سے ہی دہشت گردی کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ 52 کے ضمنی انتخاب میں حکومتی جماعت نے میدان مار لیا۔ مسلم لیگ نون کی حنا ارشد وڑائچ نے واضح برتری سمیٹ لی۔ حنا ارشد وڑائچ کی کامیابی پر ان کی رہائش گاہ پر کارکنوں نے آتش بازی کا مظاہرہ کیا اور ہوائی فائرنگ بھی کی۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ 52 کے ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا، جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ پولنگ کے دوران پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار کے کارکنوں نے مسلم لیگ نون پر دھاندلی کے الزامات لگائے، جبکہ نون لیگ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ انتخابات کے دوران اپوزیشن کو فری ہینڈ دیا گیا۔ پولنگ کا وقت ختم ہوتے ہی گنتی کا عمل شروع ہوا اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کی حنا ارشد وڑائچ نے انتخابی دنگل جیت لیا۔ جیت کی خوشی میں حنا ارشد کی رہائش گاہ پر کارکنوں نے بھنگڑے ڈالے اور ہوائی فائرنگ کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ والد نے جو حلقے کی خدمت کی، آج اس کا پھل انہیں ملا ہے۔ یہ پارٹی کا اعتماد ہے اور میرے والد صاحب کی وہ تمام نیکیاں جو انہوں نے اپنے حلقے میں کی ہیں، اور اس کا پھل آج میں انجوائے کر رہی ہوں۔ سیالکوٹ کے حلقہ PB 52 میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں سارا دن خوب گہما گہمی رہی۔ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے پولنگ اسٹیشن پہنچے، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے واضح برتری پر خوب جشن منایا گیا۔ مزید بتا رہے نمائندہ جیو نیوز عثمان خلیل۔ سیالکوٹ کے حلقہ PP 52 میں آج ہونے والے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں حلقے میں سارا دن خوب گہما گہمی رہی۔ صبح پولنگ کا عمل صبح 8 سے شام 5 بجے تک بہت ہی پرامن طریقے سے جاری رہا، اور ہم نے دیکھا کہ ووٹرز کی بڑی تعداد اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن پہنچی۔ جو ہی نتائج آنا شروع ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو نتائج میں برتری آنا شروع ہوئی، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار حنا ارشد تھی، ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے خوب جشن منایا، شاندار وہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، کارکنوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اولمپکس کے بعد ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا میدان مار کر پاکستان کا نام روشن کرنے والے مایہ ناز جیولن تھروور ارشد ندیم جنوبی کوریا سے لاہور پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر اہل خانہ، اسپورٹس بورڈ حکام اور شہریوں نے قومی ہیرو کا والہانہ استقبال کیا۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھی گولڈ میڈل ہدف ہے۔ لاہور سے زاہد شیروانی کی رپورٹ۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں کامیابی کے بعد واپسی۔ لاہور ایئرپورٹ پر ڈھول کی تھاپ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ استقبال کرنے والوں میں اہل خانہ، DG اسپورٹس بورڈ خضر اقبال چودھری اور شہریوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا وہ اپنی شاندار کامیابی کے لیے دعاؤں پر والدین، ساتھیوں اور اہل وطن کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان میں بھی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ہونی چاہیے تاکہ نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں آزمانے کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے والدین کا، بلکہ پورے پاکستانی قوم کا اور پورے پاکستانی میڈیا کا، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں الحمدللہ مجھے گولڈ میڈل سے نوازا ہے، اور یہ میرا پیرس اولمپکس گیم کے پاس یہ میرا پہلا کمپٹیشن تھا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی ہے۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 50 سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل ملا ہے۔ انشاءاللہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھی گولڈ میڈل اپنے نام کریں گے۔ ہمیشہ جو ہے نا وہ میں نے اپنے آپ کو کمپیٹ کیا ہے،
تو ابھی بھی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے کہ ایشیا میں میرے خیال میں کوئی تقریباً 50 سال کے بعد ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں ہمارا میڈل ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ تو آگے انشاءاللہ جو ہے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ کی انشاءاللہ میں بھرپور تیاری کروں۔ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے سوال پر ارشد ندیم نے پاک فوج کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ کیمرہ مین خواجہ عامر اور سفیر احمد کے ساتھ زاہد شروانی، جیو نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہی دفاع کو مضبوط بنایا اور ایٹمی دھماکے کیے تھے، ہم نے ہی چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر طیارے بنائے تھے۔ لندن میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بہتر ہو رہا ہے، معیشت مضبوط ہو رہی ہے، لوگ کام کو ہی ووٹ دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں گروتھ ریٹ جو ہے وہ 7% کو ٹچ کر رہی تھی، الحمدللہ ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ ہر چیز بہت بہتر تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ذکر کر رہے ہیں مسلم لیگ کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو JS-17 جہاز ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان میں جو ہے اس کو بنایا، اور یہ ایک مشترکہ ایفرٹ ہے چائنا اور پاکستان کی، جس کا یہ نتیجہ مسلم لیگ نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی۔ تو اور اگر آپ دیکھیں اکانومی میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ترقی میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے، اگر آپ دیکھیں ڈیفنس میں تو ڈیفنس میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے، کہاں نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، من حیث القوم کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو حالیہ بیرونی ممالک کے دوروں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف گورنر ہاؤس لاہور پہنچے، جہاں انہوں نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت کو اپنے حالیہ بیرون ملک کے دوروں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی موجود تھے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغان ہم منصب امیر خان متقی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ اس موقع پر افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پاکستان کی جانب سے سفارتی تعلقات کو سفیر کی سطح تک بڑھانے کا خیر مقدم کیا اور انہیں آگاہ کیا کہ افغان حکومت بھی پاکستان میں اپنے ناظم الامور کو سفیر کا درجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے اس پیش رفت کو دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمس سے بھی فون پر رابطہ کیا اور اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر آبی وسائل معین بھٹو نے کہا ہے کہ سنتاس معاہدہ تاحال اصل شکل میں موجود ہے۔ پانی کا معاملہ پاکستان کی لائف لائن ہے، اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اوکاڑا میں میڈیا سے گفتگو میں معین بھٹو نے کہا کہ انڈیا کسی صورت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا۔ متوقع سیلاب سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان اپنے تمام قانونی جو فورم ہے وہ استعمال بھی کرے گا، اور بھارت کسی صورت میں ہمارا پانی روک بھی نہیں سکتا، اور انشاءاللہ تعالی ہم پانی روکنے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ جہاں تک واٹر کا جو ایشو ہے اور جو پانی کا ایشو ہے، یہ پاکستان کا ملک کا نہیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں خیبر پختونخوا سے پنجاب میں داخل ہونے والے 4 دہشت گرد پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب کارروائی پر پولیس افسران اہلکاروں کی پذیرائی، کہا پولیس نے بروقت کارروائی کر کے کالعدم TTP کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ ڈی پی او سید علی کے مطابق خفیہ اطلاع پر سرحدی پٹی لکھانی کے علاقے میں کارروائی کی گئی۔ پولیس کو دیکھ کر دہشت گردوں نے فائرنگ کی، ساتھ ہی ساتھ دستی بم اور راکٹ فائر کیے گئے۔ فائرنگ سے 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ڈاکوؤں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد، دستی بم اور راکٹ لانچر برآمد کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پولیس اہلکاروں کو شاباشی دیتے ہوئے کہا کہ پولیس نے بروقت کارروائی کر کے فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کے سربراہ نے بھی جہاز گرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ 3 روزہ جنگ نے بھارتی قیادت کا غرور ملیا میٹ کر دیا ہے۔ معاشی محاذ پر بھی آپریشن بنیان مرصوص جیسی کامیابی حاصل کریں گے۔ ٹیکس چوری رکنے سے بھی معیشت بہتر ہوگی۔ PTI کی
سوشل میڈیا ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ پاکستان تو ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ یہ بتا رہی تھی کہ پاکستان کی فوج اپنا کام نہیں کر سکتی، وہ یہ بتا رہی تھی کہ پاکستان کے سپہ سالار اپنے منصب کے اہل نہیں ہیں۔ صبح شام پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف تھا جو کہ ہندوستان کر رہا ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں حقیقت کیا سامنے آئی کہ جتنی طاقتور آج پاکستانی قوم ہے، کبھی اتنی طاقت کا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ جس قوت کے ساتھ آج پاکستان نے بھارت کو جواب دیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیا تھا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے احتجاجی سیاست کا نیا لائحہ عمل دے دیا ہے۔ پشاور میں جیو نیوز سے گفتگو میں شبلی فراز نے بتایا کہ تنظیمی عہدیداروں کو جدوجہد نئے سرے سے شروع کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور احتجاجی مہم میں جنید اکبر کو سپورٹ کریں گے۔ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پچھلے سال پی ٹی آئی نے 24 نومبر کی تاریخ دی تو میں نے کہا تھا کہ نہ ان کی صلاحیت ہے نہ ہی ان کی تیاری ہے، اب 10 مئی ہو گیا، اس کے بعد بھی 2 سال گزر جائیں گے، یہ خواہ اپنے اور کارکنوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تحریک کی کال دیں گے تو ان کے کچھ لوگ قانون کے ہاتھ میں لیں گے اور دھر لیے جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، مل کر مسائل پر بات کریں، کسی بھی تحریک کا خطرہ خود پی ٹی آئی کو ہوگا۔ پچھلے سال نومبر میں بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں پاکستانی نژاد امریکی ٹائکون کی خفیہ ملاقاتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستانی نژاد تنویر احمد نے لندن میں جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں یہ بتایا ہے کہ ملاقاتوں میں کافی پیش رفت ہوئی، لیکن پھر بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے بجائے سڑکوں پر احتجاج کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کی قیادت میں مارچ ہوا تھا۔ تنویر احمد نے بتایا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو بتایا تھا کہ باہر ان کے حامیوں نے ایک ہیجان خیز کیفیت پیدا کی ہوئی ہے جس سے بانی پی ٹی آئی لا علم تھے۔ جیو نیوز تنویر احمد کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی خبر پہلے ہی بریک کر چکا ہے۔ تنویر احمد نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں میں جو مثبت پیش رفت ہوئی تھی وہ چند رہنماؤں کے غیر حقیقی مشوروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکی۔ بانی پی ٹی آئی اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ تحریک شروع کریں گے۔ میرا موقف ہے کہ یہ تشدد کب تک چلتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بیرون ملک رہ کر دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ پرتشدد جماعت بن چکی ہے۔ ہر ماہ احتجاج کی کال دینا ملک کی بہتری کے لیے اچھا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی خود اقتدار میں تھے تو انہوں نے تحریک لبیک کی احتجاج کی کال کو بلیک میلنگ قرار دیا تھا۔ میں نے انہیں محاذرائی کے بجائے سیاست کے میدان میں سرگرم رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ دین میں شادی کے لیے شرط عمر نہیں بلوغت ہے۔ نئی متنازع قانون سازی کے ذریعے 18 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکی کو نکاح سے روکا گیا ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جے یو آئی فے متنازع قانون کے خلاف عوام سے رجوع کر رہی ہے۔ مختلف صوبوں میں جلسے ہوں گے۔ 29 جون کو ہزارہ ڈویژن میں سلسلے میں کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ صدر مملکت نے اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے مسترد کیے جانے کے باوجود اس متنازع قانون پر دستخط کیے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل میں پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان شادی کو بلوغت سے جوڑتے ہیں جبکہ اسلام اور آئین پاکستان انصاف، تحفظ اور انسانی وقار پر زور دیتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 25 ایک واضح کرتا ہے کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی حقدار ہیں، جبکہ آرٹیکل 25(2) کہتا ہے کہ جنس کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ شرمیلا فاروقی نے کہا کہ کم عمری میں شادی لڑکیوں کے لیے نقصان دہ ہے جس میں وہ اپنی تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں اور ان کی صحت کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اور ان کی اکثریت غربت اور دوسرے پر انحصار کی محتاج ہو جاتی ہے۔ ہم ایسے طریقوں کا جواز پیش نہیں کر سکتے جو بنیادی انسانی حقوق اور آئینی ضمانتوں کی خلاف ورزی کرتے ہوں۔ شادی کی کم از کم عمر بڑھانا انصاف کی طرف ایک قدم ہے، اس سے دوری نہیں۔
हल्का PP 52 सियालकोट के तमाम 185 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच 78,419 वोट हासिल करके कामयाब हो गई हैं। उनके मुकाबले में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशात घुमन ने 40,037 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस कामयाबी पर हिना अरशद को मुबारकबाद दी है और कहा है कि समड़ियाल के अवाम ने जिस एतमाद का मुजाहिरा किया है उस पर वो पूरा उतरेंगे। अवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO और ब्लॉकचेन क्रिप्टो के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल साकिब ने मुल्क में क्रिप्टो माइनिंग और बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने से मुतालिक खदशात मुस्तरद कर दिए। आपने वेगस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान अपना बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाह रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अगर रिजर्व्स गोल्ड और डॉलर्स में है तो उसका कुछ कंपोनेंट अब हम पार्क करेंगे बिटकॉइन में जो बाहर से हम खरीदेंगे? हम कोई पैसे खर्च करके बिटकॉइन नहीं खरीदने लगे। पहले तो मैं ये सारे जो कंसर्न्स हैं और ये जो सारी स्पेकुलेशन चल रही, नहीं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने भी कुछ बिटकॉइंस कॉन्फिस्केट किए हैं जिसको हम यूटिलाइज करेंगे और उनको हम एक बिटकॉइन नेशनल वॉलेट बना के उसमें डाल देंगे। फिर जब माइनिंग शुरू होगी तो जो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, वहाँ से जो हुकूमत अर्न करेगी बिजली देने पे बिटकॉइन, वो उसी वॉलेट में आके करेंगे। तो ये हम कोई एक्सपेंस नहीं कराना चाह रहे, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। हमारी बिजली है उस पर हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, वो यूटिलाइज नहीं हो रही, ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। सही है। हम तो बाकी दुनिया की बड़ी कंपनीज को जो ऑलरेडी भूटान में माइनिंग कर रही हैं, इथियोपिया में माइनिंग कर रही हैं, USA में माइनिंग कर रही हैं, UAE में माइनिंग कर रही हैं, अगर वहाँ पे माइनिंग हो रही है तो वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम तो सिर्फ बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। एक और बात जो अक्सर क्रिप्टो के हिसाब से यूज़ की जाती है कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जा करता है और ये बड़ी गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। देखिए क्रिप्टो जो है वो 0.024% ग्लोबली यूज़ होता है गलत एक्टिविटीज़ के लिए, जबकि 2 to 4% ग्लोबली अभी भी हर चीज़ जो है वो कैश से यूज़ होती है, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रेसेबल है। इसको ना रेगुलेट करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। रेगुलेट करेंगे तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के पास विजिबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी कि कितने लोग हैं, वहाँ से टैक्स कलेक्शन की आसानी हो सकती है। कौमी एयरलाइन का क़ब्ल अज़ हज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक ये ऑपरेशन 29 अप्रैल से 31 मई तक जारी रहा। 147 परवाज़ों से 42,400 आज़मीन को हजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया गया। हज परवाज़ों के शेड्यूल की बाकायदगी का तनासब 90% से ज़ायद रहा। तर्जुमान के मुताबिक कौमी एयरलाइन का बाद अज़ हज ऑपरेशन का आगाज़ 10 जून से होगा। और अब कुछ बात करते हैं मवेशी मंडियों के हवाले से। मुल्क भर की तरह कराची की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश लगा हुआ है। किसी को जानवर पसंद है तो उसकी कीमत आसमान पर है, जबकि व्यापारियों का कहना है कि जानवर दूसरे शहर में लाने में बहुत खर्चा आ जाता है और ग्राहक अदायगी में कंजूसी से काम ले रहे हैं। ज़ीशान शाह की रिपोर्ट देखिए। कराची की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में सुबह के वक्त तो गर्मी के बायस शहरियों का रश खासा कम था, लेकिन जैसे ही दिन गुजरना शुरू हुआ खरीदारों की आमद का सिलसिला बढ़ता गया। शहरियों का कहना है कि मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमने रेंज से भी आगे की बात भी की, काफ़ी उनको कोशिश की, वो अपनी पे धरे हुए भाई नहीं होगा, नहीं तो फिर माल वापस ले जाएंगे, क्या कर सकते हैं। तनख्वाहदार शख्स इतना तो नहीं कर सकता। आज पूरा सुबह से हम घूम रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा। दूसरी जानिब व्यापारियों का कहना है कि जानवरों का चारा और खिलाई पिलाई पहले खासी महंगी है। शहर में आकर मंडी पहुंचने तक इनके खर्चों में इजाफा ही हो रहा है। खरीदार जानवरों की सही कीमत नहीं लगाते। पता नहीं क्या चक्कर है, पैसा मुल्क में नहीं है, क्या चक्कर है, कोई सही दाम नहीं मिल रहा है, खर्चा बहुत है, टैक्स बहुत है। ईद उल अजहा में एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खरीदार मुनासिब जानवरों की तलाश में हैं, जबकि व्यापारी अपने माल की ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करना चाहते हैं और दोनों में ये रस्सा कशी जारी है। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में मिट्ठू बकरा भी फरोख्त के लिए लाया गया है। मिट्ठू नामी मुनफरिद बकरे का मालिक उसके 7 लाख रुपए तलब कर रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह। जी, इस वक्त मैं मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। यहाँ पर एक ऐसा बकरा भी लाया गया है जो कि
बकरा होने के बावजूद दूध देता है। ये इसकी एक ऐसी खैसियत है जिसने इसको बहुत ख़ास बना दिया है। इस वक्त इसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। तो ये बताइए कि ये आप कहाँ से बकरा लेके आए? अपनी बकरी थी, उसका बकरा था, 6 महीने हो गया, इस दूध देने शुरू हो गया। कितना दूध रोज़ देता है ये? 1 गिलास देता है, आधा किलो का होता है। आधा किलो दूध होता है? हाँ। ये दूध आप पीते हैं? हाँ, डोल देते हैं, पीने वाला है, दूध भी है। तो आमतौर पे तो हमने देखा कि जो बकरे होते हैं वो दूध नहीं देते हैं, तो ये कोई ख़ास? अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का निज़ाम भी है। तो आप इसको फ़रोख्त करने के लिए लाए हैं? हाँ जी। तो इसकी उम्र कितनी है? 1.5 साल। बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में गवर्नर हाउस लाहौर में इस्तकबालिया दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से गवर्नर हाउस में इस्तकबालिया दिया गया। इस्तकबालिया के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी तकरीब में मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों का तारुफ कराया। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने हालिया सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी आला मेयार का खेल पेश कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। हमें दोनों ममालिक के अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करना होगा। As far as my own team goes, mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. For once, please leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. तकरीब में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों और स्क्वाड के दीगर अरकान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के दरमियान आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा।